الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له ولا محاسب له وحده هو الله تعالى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا كيف كيت زيت له ولا ولد له ولا والد له ولا ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمدا محمدا حامدا
محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نذیرا محمدن داعیاً شاہدن محمدن سراجا منیرا نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن ہوا اسوتنا و قدوتنا محمدن ہوا انورنا و اجدرنا و اخترنا و اکبرنا و اطہرنا و آلانا و اولانا محمدن اماما کاملا محمدن اماما عادلا محمدن اماما فاضلا محمدن اماما عاقلا محمدن اماما کاملا اکملا اجملا انورا اطہرا ازہرا محمدن رحمتا کاملا محمدن حجتاً قاطعتاً سنتاً واضحتاً محمداً برہاناً وسلطاناً علی الخلق عند اللہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم قابل صد احترام اہل علم علماء کرام قراء اعظام میرے قابل صد افتخار معززین علاقہ حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں با وقار با کردار با حیا با شرم با بھرم با پردہ لائق صد احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں سب تو پہلے مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ ارحم الراحمین میری اور تہاڈی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے منظور فرمائے اور میرے اور آپ دے ساری زندگی دے سارے گناہ دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے سب تو پہلے اللہ دے شکر ادا کرن دے بعد کہ جس مالک کی کائنات نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر
اللہ رب العزت نے سانو اپنے قرآن اور صاحب قرآن سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی عقیدت محبت بھی عطا فرمائی ہے اور رسول رحمت دا منہج بھی عطا فرمایا ہے۔ اس تو بعد میں تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تساں مغرب دے وقت تو لا کے اس وقت تک اس ختم نبوت دی محفل و مجلس دے اندر اطمینان تسلی اور حوصلے نال بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت تہاڈی اس ہمت حوصلے نو قبول و منظور فرمائے اور مزید اللہ رب العزت قرآن و سنت دے نال وابستگی دا اور قرآن و سنت دا دنیا تے عام کرن دا جذبہ اللہ رب العزت مزید عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بھائیو، میں بھی مغرب دی نماز احمد پور دے اندر پڑھی ہے، تساں بھی بیٹھے ہو تے میں بھی بیٹھا۔ اللہ رب العزت جتنی دیر اساں اللہ دی رضا واسطے بیٹھے ہیں، اللہ اس سارے دا سارا وقت ساڑھے ساریاں دی ساریاں کوتاہیاں کمیاں دور کرن دا سبب بنا دے۔ ہر بندہ کلمہ پڑھن والا بلکہ کلمہ پڑھن والا نہیں، ہر وہ بندہ جڑا کسی بھی مذہب نال تعلق رکھدا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے میں جنت دے اندر جاؤں۔ کوئی بندہ ایہو جیا نہیں کہ جس بندے نو آکھیوے کہ تو جنت جاؤنا چاہنا تو آکھے نا بھائی نا، مینوں جنت نہیں چاہی دی، مینوں تا جہنم دا جڑا تتا پانی ہو بڑا چنگا لگا۔ کوئی ہے ایہو جیا بندہ؟ ہر بندہ اس چیز دا طالب ہے کہ مینوں جنت مل جائے، لیکن جنت دا راستہ کوئی نہیں جانا۔ اور دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ اللہ دا قرآن آخد ہے کہ شیطان نو جدوں اللہ نے لعنتی بنایا نا، شیطان نو رب کائنات نے اپنی رحمت تو محروم کر دیتا، تے اس شیطان نے اللہ نال ایک وعدہ کیتا کہ جس انسان دی وجہ کر کے او تہاڈی وجہ کر کے او دی قسمت کھوٹی ہوئی، تے جی اج ساڈی بھی قسمت انہی طرح کھوٹی ہو جائے بے نہ اس شیطان جنت جوینا تے نہ سانو جنت ملے، پھر فائدہ کیا لگتا؟ توجہ کرنا، شیطان اللہ نال وعدہ پہ کردا، قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اج میں تمہید چھوڑ کے تواڈے وقت پہ بچائینا۔ شیطان آکھن لگا او پروردگارا، قال رب، او ساری کائنات دے حاجت روا مشکل کشا، ساری کائنات دیاں سنن والیا، ہر دی ہر ضرورت نو پورا کرن والیا، اللہ دی قسم ہے شیطان لین، پر اس دا بھی عقیدہ ہے کہ اس کائنات دا مالک کون ہے، ساری کائنات دیاں لوڑاں پوریاں کرن والا کون ہے، ساری کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کون ہے۔ آج مولوی بھی ہے، کلمہ بھی پڑھدا کھڑا ہے، تے وعد کریں دے ہوئے آدھا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں دی بینائی اے واپس آئی تے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دے لعاب دہن نال آئی۔ اے شیطان پر ویکھو اس دا بھی اللہ نال عقیدہ کیویں آدا، قال رب، او پروردگارا، قال رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اللہ
میں تینوں آکھدا پیاں تیرے نال میرا وعدہ ہے میں جنت دی شاہ راہ تے بہوینا ہے میں جنت دے راہ تے بہوینا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او میرا اللہ مینوں جویں کرنا پیا سجے آونا پیا کھبے آونا پیا اگوں آونا پیا پچھوں آونا پیا مطلب ہے مینوں جیو جائے بھی ترلے کرنے پائے جیو جائے مینوں ہیلے کرنے پائے میں اپنا سارا زور لا دیونا ہے کہ تیرا کوئی بندہ بھی جنت دے اندر جان والا نہ ہوئے او میرا اللہ اے میرا وعدہ ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا لانتیا ان ہذا وہذا قال ہذا صراط علی مستقیم او لانتی میں سیدھا راہ جنت دا بنا چھوڑے آئے تے میں اس راہ تے ایو جی نشانی پیا لینا تیرا میرے بندیاں تے کوئی ہیلا نہیں چلے گا اگر میرے بندے میں رب دی گل من لین گے تے تو کسے میرے بندے نو جنت کو ہٹا سکدا اللہ فرمایا میں بھی ایک نشانی یہ چیئے پہ دینا کہ تو 1000 ٹیل لال ہے تو کدی گمراہ نہیں کر سکے گا کدی جنت دے راہ تو نہیں ہٹا سکے گا اہل حدیثو آؤ تانوں مبارک ہوئے کہ اللہ رب العزت نے تانوں جڑا منہج دیتا ہے اللہ دی قسم اس منہج دے اندر شیطان 1000 ہاتر لے کرے کدی اہل حدیث سچے دل نال اگر اللہ دی اس بات من لے تے کدی صراط مستقیم تے جنت دے راہ تو ہٹ سکدا نہیں اللہ نے فرمایا میں نشانی دیاں گا میں اس صراط مستقیم دا رہبر تے رہنما اپنے محمد الرسول اللہ نو بناواں گا میں صراط مستقیم دا مرشد تے امام محمد الرسول اللہ نو بناواں گا جیڑے راہ تے تو بیٹھے گا میں اسے راہ تے اپنے مصطفیٰ نو اس راہ دا امام بناواں گا او شیطانا تو ہر ہیلا کر سکنا ہے پر میرے محمد دی شکل بن سکدا نہیں ہے میں اپنے لوگاں نو اکساں لوگو آؤ اگر جنت لینا چاہندے ہو تے جنت دی شاہ راہ دی نشانی کیا ہے سن قرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم مینوں ساری کائنات دے اللہ دی ذات دی قسم ہے جے اج قرآن نو پڑھن والا ہوئے آئے مسلمان ایک کدی جنت دی راہ تو تھڑک نہ سکدا ہے ایک کدی فرقیاں دا شکار نہ ہوندا ہے کدی جنت دی راہ تو ہٹ کے دوسرے راہ تے چلن والا نہ ہوندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او مینوں قسم ہے اپنے عظمت والے قرآن دی یاسین او میرا ساری کائنات دے انسانہ دا سید ولد آدم میرا محمد رسول اللہ میں تینوں ساری کائنات انسانیت دا سردار بنایا ہے والقرآن الحکیم
مینو عظمت والے حکمت والے قرآن دی قسم او میرا سجانا انک لمن المرسلین تو یقیناً میرا رسول ہے علی صراط مستقیم میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صراط مستقیم تے چلن والا ہے رب کائنات کیا دسیں دے پہن او انسانوں اگر تساں بھی جنت دی شاہراہ تے چلنا چاندے ہو مت جنت دی شاہراہ دا رہنما میں صراط مستقیم دا مقتدا بنایا ہے تے محمد بنایا ہے اللہ پاک قرآن دے اندر فرمانے انکا سنو قرآن انکا اے لفظ تے غور کرے آئے انکا لتہدی الى صراط مستقیم اللہ پاک فرماندہ جند جیوی میں تینوں صراط مستقیم تے چلایا ہے صراط مستقیم دا امام بنایا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صراط مستقیم قرآن دی ہو رہی ہے سنے اللہ فرماندہ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ قرآن دی ہو رہی ہے سنے اللہ فرماندہ انکا بے شک تو ہی کلہ ہے میرا یارا اور میں کسے نو جنت دی شاہراہ دا امام نہیں بنایا ہے اور میں کسے نو جنت دی شاہراہ دا مقتدا نہیں بنایا جنت دی شاہراہ دی نشانی میں بنایا ہے انکا لتدعوہم الى صراط مستقیم اللہ فرماندہ جے جنت لینی نے او جنت دے طالبو او جنت دے چاہنے والو جنت لینی نے تو میں جنت دا رہنما صراط مستقیم دا محمد بنایا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ اللہ فرمانے جے جنت لینا چاہنا ہے میرا ایک ہی راستہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما میرا جنت دا ایک ہی راستہ ہے جڑا صراط مستقیم ہے اور اس صراط مستقیم دا پیشوا و مقتدا میں محمد بنایا ہے یہ تو جنت لینا چاہنا ہے میرے محمد دے پیچھے پیچھے چلنا تو شروع کر دے میرا محمد تینو جنت دے اندر لائے کے جائے گا اگر تو میرے محمد نو چھوڑ کے اور پاس جاویں اللہ دا قرآن دا تینو سارے راہ مل جان گے پر جنت نصیب ٹھنڈے دل نال سوچو ساڑھے تے بے شک فتوے لگاؤ اہل حدیث نو آنکھو غیر مقلد تو انو حق بن دے بلکہ آج میں سن رہا سا مغرب دے ویلے ایک مولوی اپنی تقریر بڑے جوش چاخدہ پہ آتے آدھا دنیا دے اندر سب تو اجہل تے جاہل اگر کوئی قوم ہے تے غیر مقلد اہل حدیث ہے ساڑھی جہالت کیا ہے ساڑھی جہالت کیا ہے کہ اساں دنیا دے کسے ملانو مصطفیٰ دے مقابلے چ نہیں تول دے دنیا دے کسے پیر نو رسول اللہ دے مقابلے چ نہیں تول دے اساں ساری کائنات دے ملہ بھی ساری کائنات دے عالم بھی پوری دنیا دا علم بھی پوری دنیا دا فلسفہ بھی پوری دنیا دے قدم بھی سیانے بھی کٹھے ہو جان رب ذوالجلال دی قسم ہے یہی میری جہالت ہے کہ میں ساری کائنات نو چھوڑنا گوارا کرنا ہاں محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول نو چھوڑنا گوارا نہیں کرنا کیوں
اس واسطے کہ اللہ فرماندہ جنت لینی ہی تو میرے محمد دے پیچھے ٹور، میرا محمد تینوں سیدھا جنت چلائے کے جائے گا۔ اگر رسول اللہ نو چھوڑ دے، رسول اللہ نو چھوڑ دے، اللہ فرماندہ ہے ہزاراں راستے تے گمراہی دے اختیار کر سکتا ہے، کدی جنت دے راستے تے نہیں آ سکتا۔ اے اہل حدیث دا منہج ہے، اے اہل حدیث دا مسلک ہے، یہی دعوت ہے اہل حدیث دی کہ آؤ اگر جنت دا راستہ چاہندے ہو، جنت لینا چاہندے ہو، دیکھو کس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، مصطفیٰ دے پیچھے چل جا۔ رب کعبہ دی قسم میں نو کہن دے، اللہ دی قسم ایک طرف کوئی ملہ کھڑا ہوئے، بڑی داڑھی والا ہوئے، بڑا صوفی ہوئے، مگر او مولوی رسول اللہ دے پیچھے نہیں کھڑا، رسول اللہ دے پیچھے نہیں کھڑا۔ رب کعبہ دی قسم اے ملہ جہنم دا بالن بن سکتا ہے، کدی جنت دے راہ تے نہیں چل سکتا۔ ایک جاہل ہے، انپڑھ ہے، نادان ہے، مگر اس دی زندگی دا فیصلہ ہے کہ میں اپنی زندگی رسول اللہ دے پیچھے چلا کے گزاراں گا، میں جنت لینا چاہنا، میں رسول اللہ نو نہیں چھوڑنا چاہتا، میرا رسول جیسے آکھے، میرا نبی جیسے آکھے میں ویسے کروں گا، دنیا ناراض ہو جائے میں رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے بیگانے ہو جان میں جنت لینی ہے، میں محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رب دا قرآن ہے، من یطع اللہ ورسولہ، تھکے تو نہیں بیٹھے، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور جڑا بندہ میرے یار دے پیچھے پیچھے لگا آیا ہے، اس نے ہر وہ کام کیتا ہے جڑا مصطفیٰ نے کیتا ہے، ہر اس کام نو چھوڑ دیتا ہے جڑا مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ اس دائیں نہیں گیا، بائیں نہیں گیا ہے، یہ چلدا رہی ہے تے مصطفیٰ دے پیچھے چلدا رہ گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن دے اندر فرمانے نے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، سیدھا جنت دے اندر جائے گا ہے تے جس نے میرے یار نو چھوڑ دیتا ہے۔ سن رب دا قرآن، وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندا مَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا۔ تے جڑا میرے نبی دے پیچھے نہیں چلے آئے، اس نے آکھے اللہ دے پاک پیغمبر جی تیرا میں نام بھی لمنو تیار آئے، تیرے نام تے انگوٹھے چمنو بھی تیار آئے، میں تے ساری دنیا نو آکھدا ہے کہ صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی تو گھتاں گھول جگ سارا تیری صورت لسانی تو۔ پر سونیا یہ تیری حدیث آونی سڑے بابے دے مقابلے چے ساڑی مجبوری ہے، اساں بابے نو نہیں چھوڑ سکدے، تینوں تے چھوڑ دیاں گے۔ تیری حدیث بھی ہوئے متفقن علیہ ہوئے، بخاری اور مسلم دے اندر ہوئے، صحیح ہوئے غلط بھی نہ ہوئے، پر جے ساڑے بابیاں دی قول دے خلاف ہے، اساں بابیاں دی بات مننی ہے، اساں اپنے امامہ دی بات مننی ہے، تے محمد الرسول اللہ دی حدیث نہیں من سکدے۔ اللہ پاک فرمانے وقت سن لائے، یہ تو میرے محمد دے پیچھے نہیں چلیا، میرے یار دا نام فرمان بن گیا ہے، ہن ساری کائنات دے اندر ٹور لائے، وہ گمراہیاں دے راستے تے چلنے گا، کدی جنت دا راہ نہیں ملنا، کیونکہ جنت دا پیشوا بنایا ہے، تے میں سنے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے۔ اسے واسطے اللہ فرمانے کل او میرا سجانہ کائنات دا رحمت للعالمین، کل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم۔
میرے رب نے مینوں صراط مستقیم دی رہنمائی کر چھوڑیے میں محمد جیڑی گل بھی کرے نہ ہے وہ جنت دے اندر لے جان والی ہے میں محمد الرسول اللہ دی جیڑی گل تے بھی عمل کریں گا ہے یہ تینوں جنت دے راہ تے لے کے آئے گی اگر میں تینوں کسے شے تو روکے آئے تا اس واسطے روکے آئے کہ جنت دے راہ دے اندر رکاوٹ اے نہ پیا کریں اگر میں کسے کام دے کرن دا حکم دیتا ہے تے میں اس واسطے کر رہا کہ ایک کام کرن نال جنت مل ویندی ہے مثال دے طور تے اللہ دا نبی سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا یدخل الجنت نمام او لوگو سن لو میں اللہ دا نبی جنت چو ہو کے آیا میں جنت دیاں سیران کر کے آیا میں جنت دے راوے کے آیا اور کوئی دنیا تے ہی ہو جیا نہیں جیڑا جنت چی گیا ہوئے تے واپس آیا ہوئے ایک وجود محمد الرسول اللہ دا ہے کہ جیڑا دنیا تے جنت چی گیا بھی ہے جنت چو واپس بھی آیا ہے جنت دے محل بھی ویک کے آیا ہے کیڑیاں چیزاں رکاوٹن جنت دے اندر ہے جامن دے اندر او بھی دسیندہ ہے تے کیڑے کامن جنہ نال جنت مل دیئے او بھی دسیندہ پہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لا یدخل الجنت نمام لوگو میں جنت چ گیا واپس آیا میں ویکھیا ہے کہ چغل خوری اے جنت دے راہ تے جاون دی رکاوٹ بن جاندی اللہ دے نبی سونا مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم کائنات دا مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صراط مستقیم جنت دی شاہراہ دا امام بنایا ہے صرف امام ہی نہیں بنایا اللہ نے پریکٹیکل طور تے کر کے دکھایا ہے اللہ دے نبی نو اس دنیا وچ لے کے جنت وچ معراج والی راتی لے کے گیا ہے اللہ دے نبی واپس آیا ہے رب دا قرآن دستا ہے اللہ فرمانے جس زمین دے خطے تو جس زمین دے حدود عربہ دے اندر جس راستے تو میں مصطفیٰ نو لے کے گیا میں اور راستہ بھی تینوں دسیندہ پیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اللہ فرمانے نے ضروع زمین تو میں جس راستے تو اپنے یار نو جنت چ لے کے گیا وہ زمین دا خطہ ہے جڑا حرم شریف تو بیت المقدس دے راستے سے جا اللہ نے اپنے نبی دے جنت جان دا راستہ بھی دس دیتا ہے کہ کس راستے تو میرا پیارا پیغمبر جنت دے اندر گیا ہے آج لوگ آکھیں جی ایسا حدیث نہیں منین دے ایک کالا رسول اللہ نہیں منین دے آج رسول اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے مولویانوں اپنے پیرانوں اپنے امامہ دے قولانوں رسول اکرم دے مقابلے شریعت جو سمجھدا ہے سن لو بے شک ناراض ہو جاؤ گے اپنے بگانے بھی لیکن بات کھری کر کے جاواں گا اس واسطے زندگی دا پتہ نہیں میں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے رسول رحمت دی وفاداری دے اندر میں آج بھی رسول اللہ دا وفادار ہاں سن لو میرا نبی خاتم النبیین ہے میرے نبی دی بات زبان جو نکلی ہوئی شریعت دی آخری بات ہے اے ہے مفہوم ختم نبوت دا کہ میرے نبی تو بعد کسی دی زبان وچ جو نکل دا ہے وہ شریعت نہیں ہے شریعت دا آخری فتوہ شریعت دا آخری مسئلہ شریعت دی آخری بات وہی ہے یہی مصطفیٰ نے کیتی ہے جو مصطفیٰ نے کیتا ہے عمل وہ شریعت دا آخری عمل ہے جو مصطفیٰ نے بات کیتی ہے وہ شریعت دی آخری بات ہے جو رسول اللہ تو بعد کسے ملہ پیر امام یا کسے کانے سیانے دی بات نو بھی رسول اللہ تو بعد اس دی بات نو شریعت سمجھدا ہے اللہ دی قسم اس نے مصطفیٰ نو خاتم النبیین نہیں بنے اہل حدیث ہے آج سانو کوئی آکھے او جی توڑے مولانا وحید الزمان نے لکھے ہے توڑے نواب صدیق الحسن خان نے لکھے ہے اساں ڈنکے دی چوٹ آکھنے او بھائی
اگر میرے مولوی دی بات میرے رسول اللہ دے خلاف ہے، رسول اللہ دے فتوے دے مقابلے چ فتوہ ہے، میں اپنے مولوی دی بات نو تے آگ دے اندر جلا سکنا ہاں، میں مصطفیٰ دی بات نو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خاتم النبیین مصطفیٰ نو منیا ہے۔ لاؤ تساں بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو اور ختم نبوت دعوے دارو، آؤ تساں بھی اج عہد کرو، لاؤ اپنی کتاباں میدان دے اندر، میری کتاباں بھی لاؤ، میرے مولویوں دی کتاباں بھی لاؤ، اپنے مولویوں دی کتاباں بھی لاؤ، اور بیٹھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف بخاری شریف پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف عالمگیری پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف ہدایہ پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف مسلم شریف پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف ترمذی شریف پڑھ دے جانے ہیں، ایک طرف فتاوی قاضی خان پڑھ دے جانے ہیں۔ ساڑھے مولویوں دی بھی لائے آؤ، اپنے دی بھی لائے آؤ، رب کعبہ دی قسم میں چیلنج کر کے آکھنا، جڑی جڑی بات جس مولوی تے جس فرقے دی رسول اللہ دی حدیث دے خلاف ہوئے، اس نے احمد پور دے چوک دے اندر اگ لگا دے، اس نے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک ختم نبوت دی کانفرنس ہے، اہل حدیث رب کعبہ دی قسم نبی اکرم نو خاتم النبیین سمجھدا ہے، اللہ دے رسول دی بات آخری بات ہے، رسول اللہ دے مقابلے سن لو آج میرے جملے نوٹ کر کے جانا، میں اہل حدیث ہاں، رسول اللہ دے مقابلے اگر کسی صحابی دا بھی فتوہ ہوئے، سن لو رسول اللہ دی حدیث آ جائے، اس دے بعد کسی صحابی دا عمل بھی ہوئے، اور تیرے ملہ تے اپنی جگہ تے رہ گئے۔ رب کعبہ دی قسم جنہاں دی ہدایت دی اللہ نے گواہی دیتی ہے، جنہاں نو متقون اللہ نے آکھے ہے، جنہاں نو محتدون اللہ نے آکھے ہے، جنہاں نو مفلحون اللہ نے آکھے ہے، جنہاں نو فائزون اللہ نے آکھے ہے، جنہاں نو اللہ نے صادقون آکھے ہے، صدیقون آکھے ہے، جنہاں نو اللہ نے رشد و ہدایت مینارے آکھے ہے، جنہاں نو اللہ نے رضی اللہ آکھے ہے، جنہاں نو اللہ نے حزب اللہ آکھے ہے۔ میں اہل حدیث دا کیتا ہے، اگر کسی صحابی دا بھی عمل میرے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے، قول اور حدیث دے مقابلے چھوئے، میں صحابی دا قول تے چھوڑ سکنا ہاں، میں ختم نبوت دا قائل ہاں، میں مصطفیٰ تو بعد کسی صحابی دی بات نو بھی شریعت نہیں سمجھدا۔ لگاؤ فتوے، جتنے لگاندے ہو لگاؤ، لیکن یاد رکھ لو ختم نبوت دا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ دی بات قیامت تک شریعت دی آخری بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مولوی آخدا نہیں اے نہیں کام کرنا، اللہ دے رسول آخدا اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرن والے تے، مولوی آخدا اللہ دے نبی خاتم النبیین نے ختم نبوت زندہ باد تے عدالتاں وچ بیٹھا ہویا کی کردا پیا؟ حلالے کرنا اللہ دے رسول دا آخری فتوہ شریعت دا، تے مولوی حلالے پیا کردا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، جیڑا نبی خاتم النبیین دے فتوے نو نظر انداز کر کے کسے امتی دے فتوے نو مندا ہے، رب کعبہ دی قسم اس نے مصطفیٰ نو ختم نبوت نہیں مننی ہے۔ اے اہل حدیث ہے اس زمین تے جو مرنا گوارا کردا ہے، کائنات نو چھوڑنا گوارا کردا ہے، اپنے رشتے ناتے توڑنا گوارا کردا ہے، اپنی برادری نہ لڑنا گوارا کردا ہے، پوری دنیا دے فتوے سینے تے سجاونا گوارا کردا ہے، مگر مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچ نکلی ہوئی حدیث تے مقابلے کسی دی بات نو دین اور شریعت نہیں سمجھدا ہے۔ اللہ رب العزت مینوں اور تانوں سب نو اس ختم نبوت آئی ہوئی کانفرنس دے اندر اللہ سونے مصطفیٰ نال سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو اللہ دی قسم بات ختم کرنا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میرا عقیدہ ہے جویں اللہ دا قرآن محفوظ ہے، توجہ کرنا، جویں اللہ دا قرآن محفوظ ہے، انہی اس قرآن دے سمجھاون والا استاد اس دی ہر ادا بھی اللہ نے محفوظ کی تھی، حتیٰ کہ اللہ دے رسول نے اگر کوئی انہیرے چ لک کے کام کیتا ہے نا، اللہ نے وہ بھی امت دے سامنے کر دیتا ہے۔
لک کے اندھیرے اللہ دا پاک پیغمبر ایک رات نو اٹھ دینے توجہ کرنا اللہ دے رسول دے گھر بتی نہیں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں آکھیا ادھی راتیں اللہ دا پاک پیغمبر کس دی بی بی دے گھر چلا گیا اپنی دے کسے اور بیوی دے گھر چلا گیا فرمانیاں میں ہاتھ مارے انہیں انہیرا جو ہے بے اللہ دے رسول کتھے نے تے میرا ہاتھ رسول اللہ دے قدمہ تے گیا اللہ دے رسول سجدے دی حالت ہے توجہ کرنا اللہ دے رسول سجدے دی حالت ہے تے جے میرا ہاتھ پہ آتے میں ویکھیا اللہ دے رسول نے سجدے چ دوواں پیراں نو ملائے ہوئے دوواں پیراں نو او بولو دوواں پیراں نو ملائے ہوئے اللہ دی قسم اندھیرے چ جیڑا عمل اللہ دے رسول نے کیتا ہے اللہ نے او عمل وچ آ کے امت دے سامنے کر چھوڑے ہے وہ عمل وچ آ کے کر چھوڑے ہے آج کس طریقے کہہ سکتے ہو کہ ساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو چھوڑ دئیے اللہ دے رسول دے قول فعل عمل کردار نو نظر انداز کر دئیے کہ ہو سکتا جی اللہ دے رسول دی حدیث سے منسوخ ہوئے ہو سکتا جی یہ دے اندر کوئی اور تعویل ہوئے ساڑھے امام نے جو آکھے ہے ٹھیک ہے جی انہوں زیادہ پتہ ہونا انہوں دے کوئی دلیل ہونی ہے سن لے جدہ روز روشن دی طرح میرے مصطفیٰ دی حدیث سامنے آ گئی ہے اللہ نے جس طریقے قرآن دی حفاظت کیتی ہے اللہ نے مصطفیٰ دی حدیث دی بھی حفاظت کیتی ہے دنیا دے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس مذہب دے اندر اسماء اور رجال دا اس پرکھن دا کوئی کسے مذہب دے اندر بھی یہ طریقہ نہیں ہے ایک مسلمانہ دے اندر اللہ نے اے اسماء اور رجال دا نبی دی ایک ایک حدیث نو پرکھیا جاندہ ہے کہ اے حدیث بیان کرن والا کون ہے اے دا کردار کیسا ہے اے دی زندگی دا عمل کیسا ہے حتیٰ کہ ایک صحابی فرمانے نے میں ایک بندے کو سنیا کہ اے فلانے بندے کو رسول اللہ دی حدیث ہے اے فرمانے میں گیا بڑا دور دراز سفر کر کے تے میں دیکھیا کہ ایک بندہ جن دے بارے آخدیانے دے کلو اللہ دے رسول دی حدیث ہے وہ خالی جھولی انہیں کر کے تے گھوڑے نو انہیں سڑیندہ کھلا ہے گھوڑے نو دھوکھا پہ دیندہ میں دانے اجی میں جاٹ لوگ گھوڑے نو بلان واسطے جھولی کیا سٹیندے نے دانے تے گھوڑا جیڑا ہلے ہوئے ہوندہ ہے آ جاندہ ہے اے جھولی چ دانے کوئی نہیں تے خالی انہیں گھوڑے نو کھلا جھولی ہلائندہ ہے اے آخدہ ہے اللہ دی قسم ہے میں واپس آ گیا میں اس کو حدیث سننی گوارا نہیں کیتی کہ جیڑا گھوڑے جیسے ایک حیوان نو دھوکھا پہ دیندہ ہو سکتا ہے اس نے مصطفیٰ دی حدیث دے اندر ہی کوئی گڑبڑ کیتی کتنا تحفظ کیتا ہے اس واسطے لا ریب اور بے عیب جس طریقے قرآن ہے اللہ دی قسم اللہ دے پیارے پیغمبر دی احادیث بھی جو اللہ نے پیارے پیغمبر دے کردار و گفتار نو دنیا واسطے شریعت بنایا ہے اللہ نے اس نو بھی منو آن امت تک قیامت تک پہنچان دا ذمہ لایا اگر حدیث نہ ہوئے تے قرآن تے عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے قرآن دے اندر آندہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو جاؤ قرآن دی کوئی آیت لاؤ کہ جس دے اندر نماز دا طریقہ موجود ہوگا کہ ظہر اتنی پڑھنی ہے اثر ایسے پڑھنی ہے رکوع وچ یہ کرنا ہے سجدے کتنے کرنے نے رکوع کتنے کرنے نے اتحیات کیسے کرنا ہے نماز دا طریقہ قرآن وچ نہیں ہے اللہ نے قرآن دے اندر نماز دا حکم دیتا ہے تے فرمایا نماز سکھنا چاہنا جو کیویں پڑھنی ہے اقیم الصلاۃ دا مطلب کیا ہے تے میرے مرشد میرے معلم استاد کائنات دے مرشد اعظم مصطفیٰ کلو پوچھ کہ اس دا مطلب کیا ہے کیویں پڑھنی ہے اللہ دے رسول نے فرمایا سلو آؤ پڑھو نماز سلو کما رأیتمونی اصلی آؤ میں محمد تو نماز پڑھ کے وکھائینا میں محمد تو نماز پڑھ کے وکھائینا جی میں پڑھنا انہیں نماز پڑھو اللہ دی قسم ہے آج جنت دا ٹھیکے دار ہے انہوں آکھو نماز محمدی پڑھتے آکڑ جاندہ اے حنفی ہے جعفری ہے شافی ہے مالکی ہے فلاں ہے میں اللہ دے رسول نو خاتم النبیین منیا ہے میرا نبی اللہ دے صراط مستقیم دا رہبر و رہنما بنایا ہے جنت دی شاہراہ دی نشانی مصطفیٰ ہے آؤ لوگو ساڑی اہل حدیث دی دعوت ہے
جنت لینا چاہنا ہے دائیں بائیں دیکھن دی لوڑ نہیں جتھے مصطفیٰ تینوں نظر آئے بس مصطفیٰ دے چپ کر کے پیچھے چل جویں مصطفیٰ کردہ جاوے کردہ جا جس تو روکدہ جائے رکدہ جا اللہ دی قسم سدھا جنت دے اندر اللہ پہنچا دے گا اللہ مینوں اور تانوں ہمیشہ رسول اکرم دا وفادار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب